السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جو خاموشی سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائی ٹرائی گلائسرائڈ۔ کیا آپ کے بلڈ رپورٹ میں ٹرائی گلائسرائڈ کی بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کیا جسم میں سستی، وزن کا بڑھ جانا، پیٹ کا نکل جانا، پیٹ کا باہر کی طرف نکل جانا، چکنائی زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ ہائی ٹرائی گلائسرائڈز دل کی بیماری، فیٹی لیور، کیا چیز؟ دل کی بیماری، فیٹی لیور، اس کے علاوہ ہائی کولیسٹرول کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہائی کولیسٹرول کا سبب بن سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن جن کی علامات جان کر آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ جو میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا اس کی علامات اور آپ کے پیشنٹ کی علامات اگر وہ میچ کرتی ہوں گی تو آپ نے اس میڈیسن کا استعمال کروانا ہے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی دوا کس مریض میں زیادہ میچ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی دوا کس مریض میں زیادہ مناسب ہو سکتی ہے۔ ٹرائی گلائسرائڈز کیا ہوتی ہیں؟ مین سوال ہے، ٹرائی گلائسرائڈ کیا ہوتی ہیں؟ دوستو، ٹرائی گلائسرائڈز خون میں موجود ایک قسم کی چربی ہوتی ہے۔ خون میں موجود ایک چربی ہوتی ہے جو کہ انسان زیادہ میٹھا، آئلی چیزیں کھاتا ہے، میٹھی چیزیں کھاتا ہے، کولڈ ڈرنکس، اس کے علاوہ فاسٹ فوڈز، زیادہ چکنائی والی غذائیں استعمال کرتا ہے تو یہ چربی خون میں بڑھنے لگ جاتی ہے۔ یہ چربی خون میں بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ زیادہ بڑھ جائیں تو دل کی بیماریاں، ہائی کولیسٹرول، اس کے علاوہ فیٹی لیور کا زیادہ بڑھ جانا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وزن کا بڑھ جانا، ہائی بلڈ پریشر جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن بتانے جاؤں گا جو کہ میں علامات بھی بتاؤں گا۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ علامات آپ نے دیکھنی ہے پیشنٹ کی بھی اور ہومیوپیتھک میڈیسن کی بھی۔ اگر علامات اور میڈیسن کی علامات اور پیشنٹ کی علامات ایک جیسی میچ ہوں گی تب آپ نے ان میڈیسن کا استعمال کروانا ہے، ورنہ آپ نے میڈیسن ایسے ہی استعمال نہیں کروانی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی جانب۔ کولیسٹرینم ہومیوپیتھک کی ایک مشہور و معروف ایک میڈیسن ہے۔ یہ ہائی ٹرائی گلائسرائڈز کے اندر اور کولیسٹرول میں مشہور ہومیوپیتھک کی ایک ریمیڈی سمجھی جاتی ہے۔ یہ علامات جو ہیں، اس کی علامات جسم میں زیادہ چربی کا آنا،
یا چربی کا زیادہ جمع ہو جانا، فیٹی لیور کی شکایات، چکنائی والی چیزیں کھانا، جسم میں سستی سی محسوس ہونا، اور صبح کے وقت اگر کوئی گھر کا فرد کام کو بولتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، اس کے جسم میں سستی محسوس ہوتی ہے، دل ہی نہیں کرتا کہ وہ کام کرے، بھاری پن، اس کے علاوہ پیٹ کا باہر کی طرف نکل آنا، یہ اس کی میں نے علامات آپ کو بتائی ہیں کولیسٹرینم کی۔ یہ ہومیوپیتھک کی ایک مشہور و معروف ایک میڈیسن ہے۔ ابھی ہم دوسری میڈیسن کی طرف جاتے ہیں۔ کلکیریا کاربونیکم ہومیوپیتھک کی دوسری میڈیسن۔ یہ دوا ان لوگوں میں زیادہ سوٹ کرتی ہے جن کا جسم موٹاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ایک بار اس کی علامات پھر سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ دوا ان لوگوں میں زیادہ سوٹ کرتی ہے جن کا جسم موٹاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی علامات کچھ یہ ہیں کہ موٹاپا اور پیٹ نکلنا، بہت زیادہ پسینہ آنا، اس کے علاوہ جلد تھک جانا، اس کے علاوہ جسم میں سستی سی محسوس ہونا، سیڑھیاں چڑھنے میں مشکل ہونا، سانس کا پھول جانا، ٹھنڈی چیزوں کی طلب کرنا، اور اس کے علاوہ مریض کیسے ہوتا ہے، ایسے لوگ اکثر سست مزاج ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جلد تھک جانے والے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں چاہتا، اس کے علاوہ وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ کلکیریا کاربونیکم کی میڈیسن کی علامات آپ تک میں نے پہنچائی ہیں۔ اگلی ہماری میڈیسن ہے لائکوپوڈیم ہومیوپیتھک کی میڈیسن لائکوپوڈیم۔ اس کی کچھ علامات یہ ہیں کہ یہ دوا خاص طور پر ان مریضوں میں دیکھی جاتی ہے جن کے ساتھ گیس اپھارے کے ساتھ ساتھ چکر آنا، جگر کے مسائل بھی ہوں۔ اس کے علاوہ علامات کچھ یہ ہیں کہ پیٹ میں گیس اور اپھارا، اس کے علاوہ تھوڑا کھانے سے پیٹ بھر جانا، میٹھا کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اس کے علاوہ شام کے وقت طبیعت زیادہ خراب ہونا، فیٹی لیور یا جگر کی کمزوری، قبض کی شکایات۔ مریض کا کہنا یہ ہے کہ مجھے زیادہ سستی سی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کیسا ہوتا ہے، ایسے لوگ اکثر دبلے پتلے جسم رکھتے ہیں لیکن پیٹ جو ہوتا ہے نکلا وہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد طبیعت جو ہوتی ہے بوجھل سی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو آخری میڈیسن ہے وہ ہے کہ نیکسفومیکا ہومیوپیتھک کی میڈیسن۔ یہ دوا آج کل کے لوگوں میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ یہ علامات زیادہ تر فاسٹ فوڈ اور مسالہ دار چیز کھانے، رات دیر تک جاگنا، اس کے علاوہ غصہ زیادہ آنا، قبض رہنا، اور معدہ خراب رہنا، چائے کافی سگریٹ نوشی زیادہ استعمال کرنا۔ مریض کیسے ہوتا ہے، ایسے لوگ اکثر ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ کام زیادہ کرتے ہیں لیکن آرام کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال یہ ہے کہ اس کا استعمال کا جو طریقہ ہے 2 گھونٹ پانی کی ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے 10 سے 15 قطرے ڈال کے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، TDS کر کے استعمال کرنا ہے۔
اس کے علاوہ کچھ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ساری میڈیسن ہم نے استعمال کرنی ہے. بالکل بھی نہیں، آپ نے ان ساری میڈیسنس کا استعمال نہیں کرنا. سب سے پہلے میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا کہ سب سے پہلے اپنی علامات دیکھنی ہے، اپنی کیس ٹیکنگ اپنے ساتھ خود سے کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے میڈیسن کی علامات دیکھنی ہے. اگر میڈیسن کی علامات، اگر آپ کی اپنی علامات میڈیسن سے ملتی جلتی ہیں، فار ایگزامپل آپ کی جو علامات ہیں وہ نیکسومیکا سے ملتی جلتی ہے، تو اگر وہ نیکسومیکا سے آپ کی علامات اور نیکسومیکا کی علامات آپ سے ملتی ہیں، یا کلکیریا کاربونیکم کی علامات ہوگی یا لائکوپوڈیم کی علامات ہوگی، اگر وہ میڈیسن کی علامات اور آپ کی اپنی علامات آپ کے ساتھ میچ کرتی ہے تو آپ نے اس میڈیسن کا استعمال کرنا ہے. تب آپ کو آرام محسوس ہوگا، تب آپ کو ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ آنکھیں بند کر کے ساری میڈیسن کو کمبینیشن بنا کے اگر آپ استعمال کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو آرام تو مل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کا پیشنٹ کس میڈیسن سے ٹھیک ہوا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے اپنی علامات اور میڈیسن کی علامات دیکھنی ہے. کیا آپ کی علامات، کیا میڈیسن کی علامات ایک جیسی ہیں؟ تب آپ نے ہومیوپیتھک کی میڈیسن سنگل ریمیڈی استعمال کرنی ہے. سنگل ریمیڈی استعمال کریں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ کس میڈیسن سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ آپ نے ان میڈیسن کے اوپر رہنا نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے کہ میں صرف ان میڈیسن کا استعمال کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ جو بیماری ہے یہ اسی سے ٹھیک ہوگی. آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈائٹ وغیرہ بھی کرنی ہے، ورزش وغیرہ کرنی ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تب آپ انشاءاللہ عز و جل آپ کو کچھ میڈیسن اپنا اثر دکھائے گی اور کچھ آپ کا پرہیز وغیرہ جو ہوگا، جو آپ پرہیز کریں گے، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، میٹھے کا زیادہ، آئس کریم وغیرہ کا استعمال، آئلی چیزوں کا استعمال، سموسے پکوڑے وغیرہ، فاسٹ فوڈ کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو مشکل ہے. آپ نے ان چیزوں کا پرہیز لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تب آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اگر آپ سوچیں گے کہ میں کھانا پینا بھی ایسے ہی کھاتا رہوں، میڈیسن بھی استعمال کرتا رہوں، کل کو آپ نے کیا بولنا ہے کہ یار میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی، وہ تو بڑے دعوے کرتا تھا کہ اس میڈیسن سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، فیٹی لیور ختم ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں. بھائی آپ اپنی بھی تو دیکھیں نا، آپ نے کیا پرہیز کیا ہے، کیا آپ نے میڈیسن کو صحیح طریقے کے ساتھ سلیکٹ کی ہے. اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن کا استعمال کریں گے تب وہ میڈیسن اپنا کام دکھائے گی. اگر آپ ایسے ہی ہومیوپیتھک کی میڈیسن استعمال کرتے جائیں گے، آنکھیں بند کر کے استعمال کرتے جائیں گے، میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ پرہیز بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، اور سموسے پکوڑے، مسالہ جات، اس کے علاوہ آئلی کوئی بھی چیز ہے اس کا استعمال بہت کم کرنا ہے. بہت، یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کم کریں اور ہلکا پھلکا آپ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.